سورہ اعراف کی چند آیات کا عنوان چل رہا ہے لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ شانہ نے کیا فرمایا ہے اور اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ لباس کے معاملے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں کیسا لباس پہننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کیسا لباس پسند ہے، اور شیطان نے سب سے پہلا وار کیا کیا، اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا، اور بنی آدم پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے بعد جو ابلیس کا سب سے پہلا وار ہے گمراہ کرنے کے لیے، وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان کو غور سے سنیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، عظیم الشان ہے، جو اپنے غلبے کا کرتا اعلان ہے، اور ہم اس کے وارث ہیں۔ ہمارے نبی پر یہ نازل ہوا، جو پڑھتا ہے قرآن پھر اس پر کرتا ہے عمل، وہ دنیا اور آخرت میں ناکام نہیں ہوتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو اس قرآن عظیم الشان کو اپنے سینے سے لگا لیں، اس کو مضبوط تھام لیں، اس پر عمل کر لیں، مزے کریں گے، یقین کریں مزے کریں گے۔ اللہ نے دل کا اطمینان اور سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے، اور قرآن عظیم الشان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب جس قدر قرآن کے پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے، کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ جو شخص قرآن کو بغیر سمجھے بھی پڑھے گا تب بھی یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ دل کے اطمینان اور سکون کا ذریعہ تو ہے ہی، اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی یہ قرآن بنتا ہے۔ جس کا کلام ہے، جو تحریر ہوتی ہے نا کسی کی تحریر، اس تحریر میں اس مصنف یا مؤلف اس کی اپنی فکر کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کتاب کسی کی پڑھیں، اگر ایک آپ فاسق فاجر کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں اس کے فسق و فجور کے اثرات ہوں گے۔ اگر کسی اللہ والے کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں اللہ والے کی فکر کے اثرات ہوں گے۔ آپ کبھی جائزہ لے کر دیکھیے، ذرا پڑھ کر دیکھیے، آپ کو اللہ والوں کی کتابوں میں انوارات محسوس ہوں گے۔ وہ تصنیف ہوتی ہے، وہ کسی کی تالیف ہوتی ہے، لیکن قرآن عظیم الشان یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تصنیف نہیں ہے۔ یہ اپنے اندر اپنے متکلم کے اثرات کو لیے ہوئے ہے۔ اسی لیے اس کو سمجھے بغیر بھی اگر ہم پڑھیں گے، تلاوت کریں گے تو اس تلاوت کا حکم ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا، تلاوت کرو اس کی۔ غور و فکر کرنا، تدبر کرنے کا حکم الگ ہے، تلاوت کا حکم الگ ہے۔ قرآن پاک کی سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا، قرآن پاک کا ختم کرنا تلاوت کے ذریعے، یہ قرآن پاک کا حق ہے، اور جو اس کا حق ادا نہیں کرے گا قیامت کے دن یہ قرآن عظیم الشان اپنے حق کا مطالبہ کرے گا۔ یہ جھگڑالو ہے، یہ ایسا جھگڑا کرتا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہاں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اس کی سورت تبارک الذی جب قیامت کے دن جھگڑے گی، اللہ تعالیٰ شانوں سے کہے گی، اے اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، تو اس کو عذاب سے بچا لے۔ یہ قرآن، پورا قرآن بڑا خوبصورت شکل میں آئے گا کہ اے اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، اس کی مغفرت فرما، اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اس قرآن عظیم الشان میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلا جو کام ہوا نا، جو ابلیس نے کیا، وہ یہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو ان کے لباس سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ یہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ شانو بنی آدم کو، یہ صرف ہم مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے، یہ سارے انسانوں کو اللہ خطاب فرما رہے ہیں، سارے انسانوں کو، اے بنی آدم تمہاری فطرت میں ہے یہ شرم و حیا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تحقیق کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ یہ اتارا کا لفظ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان سے اللہ نے اتارا، بلکہ اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اس کی تدبیر تو اللہ نے ہی عطا فرمائی کہ لباس کیسے بنانا ہے، یہ اللہ ہی نے دل میں ڈالا کہ لباس ایسے بنانا ہے، کپڑا ایسے بننا ہے، اس کی تدبیر تو اللہ ہی نے انسان کے دل میں ڈالی۔ تو
تو اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تحقیق کے اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا، یواری سوآتکم، جو تمہارے شرم گاہوں کو چھپاتا ہے، لباس، وریشا، اور تمہاری حفاظت بھی کرتا ہے اور تمہاری زینت بھی ہے۔ جانوروں کو لباس نہیں ہوتا، حیوانات لباس نہیں پہنتے، انسان کی شان ہے یہ کہ انسان کے حسن کے لیے، اس کی زینت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ شانوں نے لباس عطا فرمایا۔ دو باتیں ہو گئیں، کون کون سی؟ ایک تمہاری سطر کو ڈھانکتا ہے۔ مرد کی سطر کتنی ہے؟ آج اس کے ساتھ ساتھ لباس کے مسائل بھی چلیں گے۔ مرد کی سطر کتنی ہے؟ ناف سے لے کر یہ گھٹنوں تک، یعنی گھٹنے بھی ڈھکے ہوئے ہوں، یہ مرد کی سطر ہے۔ یہ سطر کا ڈھانکنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یواری سوآتکم، ہم نے لباس تمہیں عطا کیا تاکہ تمہاری یہ سطر کو ڈھک دے، تمہاری سطر اس سے چھپ جائے۔ وریشا، پورا لباس پہنو تو پھر زینت ہے، پورا لباس پہنو تو پھر تمہارے لیے حفاظت ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ آگے اللہ تعالیٰ شانو ایک اور بات فرماتے ہیں، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی والا لباس، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تقوی والا لباس، اس میں سطر بھی ڈھک گیا اور اس لباس سے زینت بھی ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو گئی۔ ایسا لباس جو تقوی والا ہو، وہ کون سا لباس ہے؟ مختصر الفاظ میں اس کا جواب یہ ہے کہ کھلا ڈلا لباس جس سے سطر نہ صرف ڈھک جائے بلکہ سطر جسم کی جو پوشیدہ اعضاء ہیں ان کی حیت بھی نظر نہ آئے، یہ ہے تقوی والا لباس۔